ہمارے سارے معاشرے میں شور ہے کہ صاحب گوشت اس طرح بک رہا تھا اور گندا گوشت چلایا جا رہا تھا. کس قدر ظالم ہے وہ انسان جو یہ زہریلی چیز خود کھا رہا ہے اور اپنی قوم کو کھلا رہا ہے. پوری تاریخ میں اتنا کینسر ریشو کبھی اتنا نہیں تھا. پوری تاریخ میں کبھی اتنی کڈنی فیلئر نہیں تھی جتنی یہاں آج ہیں. پوری تاریخ میں بیماریاں جو بڑی بڑی اور چھوٹی چھوٹی بیماریاں اتنی پہلے کبھی نہیں تھی جتنی آج ہیں. کافی عرصہ پہلے جب ایک شخص نے مجھے فون کیا دلی سے, کہنے لگا جناب آج کاکر کاروبار کرا. میں تو بس ٹھیک. تمام ہم مرغے لاتے تھے اور وہ جموں سے جب آتے تھے راستے میں مرغے مر جاتے تھے. کچھ مر جاتے تھے, کچھ کبھی حالات ٹھیک نہیں ہوتے تھے, گاڑیاں پھنس جاتی تھی. اس کے بعد وہ مرے ہوئے مرغے ہم لاتے تھے, وہ سوچتے تھے پھینکیں گے نہیں, ہم ان کے گردن کاٹ کر کے اور تیر نکال کر کے ہوٹل والوں کو سپلائی کرتے تھے تاکہ وہ آگے بیچیں گے. سال سال تک وہی پیسہ کمایا. میں نے کہا اب کیا ہوا؟ کہنے لگے اس وقت میں دلی میں ہوں, ایک ہی میرا بیٹا ہے اور اس کو بون کینسر ہو گیا ہے. پھر کہتا تھا وہاں دعا کرو اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرمائے. بون کینسر یا بلڈ کینسر اب یاد بھی نہیں رہا. تو میں نے کہا اب کہنے لگا دعا کے ساتھ میں کہتا ہے ویسے امید نہیں ہے دعا قبول ہوگی. کیوں؟ میں انسانوں سے بارے ظلم کروں. ظلم کی ایک قسم یہ ہے, وہ دکاندار جو دکان پر بیٹھ کر کے کسٹمروں کو دھوکہ دے رہا ہے, کسٹمروں کو غلط چیزیں مہیا کر رہا ہے اور سمجھتا ہے میرا بزنس آگے بڑھے گا, یہ اپنے اوپر بھی ظلم کر رہا ہے اور غیروں پر بھی ظلم کر رہا ہے. کیونکہ یہ جو پیسہ اب یہ کمائے گا, یہ پیسہ پیسے کی شکل میں تو آ گیا, لیکن یہ طرح طرح کی نحوستیں, بیماریاں, اللہ کا غضب اور نہ جانے کیا کیا لے کر کے آئے گا. وقتی توبہ دکاندار نے سمجھا کہ جناب میں نے پیسہ کما لیا. ہمارے سارے معاشرے میں شور ہے کہ صاحب گوشت اس طرح بک رہا تھا اور گندا گوشت چلایا جا رہا تھا. کس قدر ظالم ہے وہ انسان جو یہ زہریلی چیز خود کھا رہا ہے اور اپنی قوم کو کھلا رہا ہے. اگر کوئی انسان یہ سمجھتا ہے اس طرح بزنس کر کے میں کوئی ترقی کروں گا, یاد رکھیں ظاہری طور پر وقتی طور پر ترقی تو ہو جائے گی, وقتی طور پر پیسہ تو آپ کما لیں گے, لیکن انجام کے اعتبار سے تباہی ہوگی. چنانچہ یہاں بیماریوں کا جو بہت بڑا سیلاب ہے. پوری تاریخ میں اتنا کینسر ریشو کبھی اتنا نہیں تھا. پوری تاریخ میں کبھی اتنی کڈنی فیلئر نہیں تھی جتنی یہاں آج ہیں. پوری تاریخ میں بیماریاں جو بڑی بڑی اور چھوٹی چھوٹی بیماریاں اتنی پہلے کبھی نہیں تھی جتنی آج ہیں. حالانکہ جتنی فیسلٹیز آج ہیں زندگی کی, اتنی فیسلٹی پہلے کبھی نہیں تھی. اتنے اچھے کھانے پہلے کبھی نہیں تھے, اتنا صاف پانی نہیں پہلے کبھی نہیں تھا, اتنی سہولیات پہلے کبھی نہیں تھی. پہلے انسانوں کو گرمی سے بچنے کے لیے کشمیری جانتے بھی نہیں تھے فین کیا ہوتا ہے, اور سردی سے بچنے کے لیے ان کے پاس لے دے کر ایک کانگڑی تھی, اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا. اس کے علاوہ اور کچھ نہیں, نیچے چٹائیاں اوپر سے کانگڑی, یہی ان کا سہارا تھا. لیکن اتنی بیماریاں نہیں تھی. آج قسم قسم کے وسائل ہیں, اتنی سہولیات ہیں کہ جناب اے سی بھی لگے ہوئے ہیں, گرمیوں کے اے سی الگ ہیں, سردیوں کے اے سی الگ ہیں, حمام بھی ہیں, پینلنگیں بھی ہیں, قالین بھی ہیں, کھانے کی چیزیں بھی ہیں, دوائیاں بھی ہیں, سب کچھ ہے. لیکن اس کے باوجود بیماریوں کا سیلاب. ان سیلابوں کی ایک وجہ ہے حرام کمائی, کہ جس چیز کو لے کر ہم نے مزہ کیا وہ چیز ہمارے یہاں اندر بیماریاں منتقل کرتی ہے. ہمارے معاشرے میں ظلم کی عجیب عجیب قسمیں چل رہی ہیں. وہ ڈاکٹر جو پیشنٹ کا علاج کرتے ہوئے یہ دیکھتا ہے کہ مجھے اس سے کتنا پیسہ کمانا ہے, اسی لیے وہ غلط ٹیسٹ بھی کرائے گا, غیر ضروری ٹیسٹ بھی کرائے گا, دوائیاں لکھے گا خاص کمپنی کی. ابھی چند دن 2 دن پہلے میرے ایک قریبی بھائی نے مجھ سے کہا کہ فلاں آدمی پر اتنا قرضہ ہے. میں نے کہا, میں سوچنے لگا اس پر قرضہ کیوں, اس کی تو آمدنی بہت ہے, تو قرضہ کیوں ہے؟ تو بعد میں پتا چلا کہ وہ ساری ڈپلیکیٹ دوائیاں بیچ رہا ہے, اور ڈپلیکیٹ دوائیاں بیچتے بیچتے پایا کچھ نہیں, قرضے میں ڈوب گیا. اور ڈپلیکیٹ دوائیاں بیچ کر کے وہ سمجھ رہا میں پیسے کما رہا ہوں, اور آگے چل کر کے قرض میں ڈوب گیا. اور قرض میں ڈوب گیا یہاں تک کہ اب پلان یہ بن رہے ہیں کہ ہم کہیں زکوٰۃ مانگیں گے. مگر زکوٰۃ کیسے مانگیں گے؟ ادھر سے تو مکان ہائی فائی ہے, ادھر سے تو سٹیٹس بہت اچھا ہے, لوگ سمجھتے ہیں عزت بھی کر رہے ہیں. وجہ وہی ہے, ہمارے معاشرے میں کس طبقے کی طرف سے کس پر کیا ظلم, کس فرد کی طرف سے کس پر کیا ظلم ہے, اس میں مالی معاملات کا بدترین حال ہے. دفتروں میں رشوت, یہ دراصل دفتر والوں کی طرف سے, چاہے وہ افسر ہو, چاہے ملازم ہو, چاہے ماتحت, چاہے چپراسی ہو, رشوت کی جتنی قسمیں ہیں یہ دراصل ان آدمیوں پر ظلم ہے جن کا کام دفتر سے جڑا ہوا ہوتا ہے. اور یہ ظلم اتنا عام ہو چکا ہے کہ جس کو کوئی حد ہی نہیں ہے. یہاں تک کہ بعض دفعہ دینی اداروں میں بھی یہ پہنچ گیا. مسجد کے منتظمین مسجد کا پیسہ کھا رہے ہیں, مسجد کی ضروریات پوری نہیں ہو رہے ہیں, پیسہ غائب ہے.
پھر مسجد والے کہتے ہیں کہ جناب ہماری مسجد میں آمدنی اتنی ہے، پریزیڈنٹ صاحب اور اس کے کمیٹی والے پتہ نہیں چلتا پیسہ کہاں جاتا ہے۔ اب جب ان سے کہتے ہیں حساب، انہوں نے کمیٹی بدل دی۔ یتیم خانے والے یتیموں کے نام پر پیسہ جمع کریں گے اور خود کھائیں گے۔ دکاندار جو ہیں وہ فراڈ مال بیچ کر کے پھر پیسہ کمائیں گے۔ دوائی بیچنے والے نقلی دوائیاں خریدیں گے اور ان کو معلوم ہے کہ یہ نقلی دوائی ہے، اس کے باوجود نقلی دوائی وہ اس لیے کیونکہ مارجن زیادہ اسی میں ہے، اوریجنل دوائیاں بیچیں گے۔ کمپنیوں والے فراڈ دوائیاں بنائیں گے۔ تو جن افراد کے ذریعے سے سوسائٹی میں یہ ساری چیزیں پہنچ رہی ہیں، وہ کمپنی والا جو اس کو الاؤ کر رہا ہے، اور یہاں جو ڈرگ کنٹرول کرنے والے، اور وہ جو ڈاکٹر، اور وہ جو دوائی بیچنے والا، یہ سارے وہ مجرم ہیں جو مجرم اس انسان کی زندگی سے کھیل رہے ہیں اپنا پیسہ کمانے کے لیے۔ وہ وکیل جو اس وجہ سے کیس کو لمبا کرتا ہے تاکہ میں پیسہ کماؤں، یہ جو پیسہ کمائے گا وہ کبھی حلال ہو ہی نہیں سکتا، یہ ممکن نہیں کہ حلال ہو۔ غرض یہ کہ مالی اعتبار سے ظلم کی بدترین شکلیں دنیا میں پائی جاتی ہیں، اور یہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا ہر شخص کی چاہت ہوگی مجھے پیسہ آئے، حلال آئے یا حرام آئے اس کے پرواہ نہیں، بس پیسہ آنا چاہیے۔ اس میں بعض دفعہ آدمی حیران ہوتا ہے کہ حرام سے بچنے والے افراد کیسے ہوتے ہیں۔ ابھی 2 دن گزرے، میں نے دیکھا مدرسے کے ایک طالب علم ہے، وہ بہت زیادہ غریب ہے، تو مجھے بڑی پریشانی تھی اس بچے کی، کیونکہ وہ غریب بچہ ہے، مدرسے میں پڑھ رہا ہے۔ تو میں نے سوچا میں اس کو کپڑے دوں گا، میں نے اپنا سوٹ نکال اس کو دے دیا، وہ دے کے چلا گیا، خوش ہو گیا۔ ادھر سے میرے پیسے کہیں گم ہو گئے تھے، وہ مجھے مل نہیں رہے تھے، تو میں سمجھا گم ہو گئے، کہیں گر گئے ہوں گے۔ 3 دن کے بعد وہ بچہ آ کر مجھے کہتا ہے جی آپ نے جو کرتا مجھے دیا تھا اس میں آپ کے پیسے رہ گئے۔ میں حیران ہو گیا، میں نے کہا ایمان یہ ہے جس کے بارے میں تصور نہیں تھا کہ پیسہ مجھے، وہ لڑکا 3 دن کے بعد آ کر کہتا ہے کہ یہ پیسہ شاید جیب میں رہ گیا تھا، یہ میں پیسے لے کر کے آیا ہوں۔ میں نے کہا یار اتنا پیسہ تم بطور انعام کے رکھ لو تمہاری ایمانداری پر۔ ہر انسان یہ دیکھے کہ اللہ نے مجھے جوانی دی ہے، جسم کے تمام اعضاء دیے ہیں، میں اس جسم کا غلط استعمال نہیں کروں گا، اگر کروں گا دوسرے والے پر ظلم بعد میں ہوگا، پہلے اپنے پر ظلم ہوگا۔ جس انسان کو اللہ نے بزنس دیا ہے، اس بزنس کا اگر وہ غلط استعمال کرتا ہے، یعنی اس طرح سے بزنس کرتا ہے جس سے کسٹمروں سے پیسہ کھینچنا مقصود ہو اور کوئی مقصد نہ ہو، یہ جو پیسہ کھینچ رہا ہے وہ غلط ریٹ لگا کر، جھوٹی قسمیں کھا کر۔ مجھے میرے بھائی نے بتایا، کہنے لگا جناب میں نے توبہ کر لی، مگر میں بتاتا ہوں ہم کیا کرتے تھے۔ کہنے لگا میں کیا کرتے تھے؟ کہنے لگا 10 روپے کی چیز 100 روپے کے بیچتے تھے۔ میں نے کہا خریدار کیسے خریدتا ہے؟ کہنے لگا جب ہم قسمیں کھائیں گے، اور قسمیں کھانے کا انداز، کہنے لگا قسمیں کھاتے ہیں ہم، خدا اللہ کی قسم، نبی کی قسم، ایک ہی میرا بیٹا ہے سوئی مریم، ٹھیک چند قسم، میں کہا ساری، وہ گھبرا جاتا ہے قسمیں سن کر، پھر بھی کہتا اچھا کچھ کم کرو۔ میں کہتا ہوں ٹھیک ہے تمہارے لیے میں کم کرتا ہوں، چلو 10 روپے کم۔ وہ کہتا نہیں اور کم کرو، چلو 20 روپے کم۔ اب وہ خوش ہو گیا کہ میں نے 20 روپے کم کرائے، اور میں خوش ہو گیا کہ میں نے اس سے 60 روپے کما لیے، کیونکہ 60 نے 70 روپے کما لیے، میں نے 10 کی چیز 80 روپے میں بیچی۔ وہ خوش ہے کہ میں نے کم کرا لیا، اور میں خوش ہوں میں نے 70 کما لیا۔ اب کیا لگا اس کمائی کے ذریعے سے جو گھر میں مصیبتیں آئیں، اور ان مصیبتوں میں سے ایک مصیبت نے کیا بتائی، کہ میں دکان چلاتا ہوں اور میں کسٹمروں کا غلط ریٹ لکھتا رہتا تھا۔ جو ڈیلی کسٹمر ہوتے ہیں صبح اور شام، جو محلوں سے سامان خریدتے ہیں، اتھا لکھت، صبح بھی لیا شام بھی لیا، روٹیاں خریدی، کھانے پینے کی چیزیں، چھوٹی موٹی چیزیں جو گھروں میں استعمال ہوتی ہیں، صابن، روٹیاں، بسکٹ وغیرہ، مہینے کے بعد آ کر جب حساب کرتے ہیں، کہنے لگا وہ حساب کہیں سے کہیں ہوتا تھا۔ کیوں؟ وہ کہتے وہ لیتے تھے 5 کی چیز میں لکھتا تھا 10، وہ لیتے تھے 10 کی چیز میں لکھتا تھا 20۔ اب یہی سال ہر سال کرتا رہا، بہت پیسہ کمایا۔ پھر کیا لگا ایک ہی بیٹی ہے اور اسی کو بلڈ کینسر ہو گیا۔ تو ہوتا ہی یہی۔ مجھے یاد ہے کہ کافی عرصہ پہلے جب ایک شخص نے مجھے فون کیا دلی سے، کہنے لگا جناب بہت کاکر کاروبار کر رہا۔ میں تو بس ٹھیک، تب ہم مرغے لاتے تھے، اور وہ جموں سے جب آتے تھے راستے میں مرغے مر جاتے تھے، کچھ مر جاتے تھے، کچھ کبھی حالات ٹھیک نہیں ہوتے تھے، گاڑیاں پھنس جاتی تھی۔ اس کے بعد وہ مرے ہوئے مرغے ہم لاتے تھے، وہ سوچتے تھے پھینکیں گے نہیں، ہم ان کے گردن کاٹ کر کے اور تیر نکال کر کے ہوٹل والوں کو سپلائی کرتے تھے تاکہ وہ آگے بیچیں گے۔ سال ہر سال تک وہی پیسہ کمایا۔ میں نے کہا اب کیا ہوا؟ کہنے لگے اس وقت میں دلی میں ہوں، ایک ہی میرا بیٹا ہے اور اس کو بون کینسر ہو گیا ہے۔ پھر کہتا تھا وہاں دعا کرو اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرمائے، بون کینسر یا بلڈ کینسر، اب یاد بھی نہیں رہا۔ تو میں نے کہا اب
کہنے لگا دعا، پھر ساتھ میں کہتا ہے ویسے امید نہیں ہے دعا قبول ہوگی، کیوں؟ میں انسانوں سے بارے ظلم کرتا ہوں۔ میرے بھائی، دکاندار یہ سوچے کہ دکان کے ذریعے سے آپ حلال کمائی کما رہے ہیں یا حرام۔ فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، التاجر الصدوق الامین، بخاری میں اور ترمذی میں حدیث ہے، امانت داری دیانت داری کے ساتھ تجارت کرنے والا شخص قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ، صدیقین ساتھ اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ صالحین نہیں فرمایا، صالحین چوتھا طبقہ ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ یہ تجارت کرنے والا صالحین سے اونچے درجے کا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں اگر کوئی بزنس کرنے والا فراڈ کرتا ہے، نقلی مال بیچتا ہے، ملاوٹ کرتا ہے، جھوٹی قسمیں کھا کر مال بیچتا ہے، ایکسپائر مال بیچتا ہے، چاہے وہ کھانے پینے کی چیزیں ہوں، چاہے وہ دوائیاں ہوں، چاہے وہ سبزیاں ہوں، چاہے وہ پھل ہو، جو بھی چیز ہو جن کا تعلق انسان کی صحت، جن کا تعلق انسان کی زندگی کے ساتھ ہے، ہم اللہ دلی میں آزاد مارکیٹ میں کشمیریوں کا میوہ پہنچتا ہے، وہاں ہندو نے کھڑے ہو کر کے کہا کشمیریوں کا مال مت کرو، یہ دھوکہ دیتے ہیں۔ کیا دھوکہ دیتے ہیں؟ کہنے لگے اوپر لکھا ہوتا ہے A کلاس سیب، ہوتے ہیں وہ C کلاس۔ یہیں سری نگر شہر میں ایک صاحب تھے، وہ بہت بڑے افسر تھے اور زعفران کے سائنٹسٹ تھے۔ اس نے خود مجھ سے کہا، کہنے لگے جناب دنیا بھر میں سب سے بہترین زعفران کشمیر کا ہوتا ہے، مگر مشکل یہ ہے کہ کشمیری فراڈ کرتے ہیں، اس لیے انٹرنیشنل مارکیٹ میں کشمیریوں کے زعفران کے بارے میں کہتا ہے اسے بہتات رہنا چاہیے کیونکہ ملاوٹ کرتے ہیں۔ اور ملاوٹ کیا کرتے ہیں؟ کہنے لگے عجیب عجیب حرکتیں یہاں ہوتی ہیں کہ مکئی ورڈ کے ساتھ سانچا تاچاسن پیڑسو ماسو، کہنے لگے وہ جمع کرتے ہیں، ابالتے ہیں، پھر زعفران کا کلر کرتے ہیں، پھر پیک کر کے لکھتے ہیں اوپر سے اصلی کشمیری زعفران، اور اندر وہ کچھ اور ہے۔ آج ہی صبح مجھے ایک بھائی نے کہا، کہنے لگا جناب عجیب بات ہے، ہم شہد کا کاروبار کرتے ہیں، ایک صاحب ہے وہ کیا کرتے ہیں، وہ لال والا شہد اور اس کے بعد پھر دو تین بال اس میں ڈالتے ہیں زعفران کے، پھر لکھتے ہیں اوپر سے یہ شہد جو ہے وہ زعفران کے پھولوں کا ہے، حالانکہ وہ زعفران کے پھولوں کا شہد نہیں ہے، پھر لکھتا ہے اس کا ریٹ ہے 1500 روپے پر کے جی یا آدھا کے جی۔ دھوکے کی بنیاد پر بزنس کرنا، اللہ کے نبی نے فرمایا التجار یبعثون یوم القیامت نارا، بزنس کرنے والے اگر امانت داری دیانت داری نہیں کریں گے، صحیح ریٹ نہیں لگائیں گے، ملاوٹی مال بیچیں گے، فراڈ چیزیں بیچیں گے، ایکسپائر مال بیچیں گے، اللہ کے نبی نے فرمایا یبعثون یوم القیامت نارا، قیامت کے دن جہنم میں جائیں گے۔